اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 26 دسمبر کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے اس کے متعلق کچھ خاص مسائل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس دن کون سی نماز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے اور سورج گرہن کے انسانی جسم پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا اس کا حاملہ عورتوں پر کوئی اثر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اور ساتھ میں اس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لائی ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ تو سورج گرہن پاکستان میں کب لگے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں 20 سال بعد رواں برس کا آخری سورج گرہن 26 دسمبر کو لگے گا، اور میڈیا رپورٹ کے مطابق سورج گرہن پاکستان، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، پیسیفک اور انڈین اوشین میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن پاکستان میں صبح 7:30 پر شروع ہوگا، 10:20 پر ختم ہوگا۔ رواں برس کا یہ چوتھا سورج گرہن ہوگا۔ سال 2019 میں 6 جنوری کو جزوی سورج گرہن ہوا تھا۔ سال کا دوسرا اور تیسرا مکمل سورج گرہن 2 اور 3 جولائی کو ہوا تھا۔ پہلے تینوں سورج گرہن کو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ رواں سال کے اس چوتھے اور آخری سورج گرہن کو پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ تو 26 دسمبر کو پاکستان میں جزوی سورج گرہن ہوگا جو کہ 20 سال بعد آیا ہے۔ تو عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہا فصلوا، کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 359 میں رقم ہے۔ تو جب سورج گرہن لگتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حاملہ عورتوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ان سورج گرہن انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک پر اسرار معمہ رہا ہے، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن حاملہ خواتین کے لیے بہت منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے تاکید کرتی رہی ہیں کہ حاملہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں، گھر کے کام کاج سے بھی احتراز کریں، اور کینچی اور چھری جیسے تیز دھار آلات کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ٹائمز آف انڈیا کے مطابق راجن ڈھال اسپتال کے گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ماہر ڈاکٹر نیما شرما نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں کہ سورج گرہن کے دوران باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں سورج کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو بات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز سے حاملہ عورت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ
بعض جگہ پہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسے، تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے کسی بھی بچے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یعنی کوئی مصیبت پریشانی نہیں آتی ہے۔ لہٰذا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی عظمت بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا غلام اور لونڈی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اگر تم وہ جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو میں نماز کسوف کے بارے میں بتاؤں گی۔ نماز کسوف سورج کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آفتاب یعنی سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ نے بہت طویل قیام فرمایا، پھر آپ رکوع میں گئے اور بہت طویل رکوع فرمایا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور پھر بہت طویل قیام فرمایا، یعنی یہ قیام پہلے قیام کی نسبت بہت کم طویل تھا۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں گئے اور آپ نے طویل قیام فرمایا، لیکن پہلے رکوع کی بنسبت یہ رکوع کچھ کم طویل تھا۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدہ بھی آپ نے بہت طویل کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے نماز ختم کر دی، آفتاب گہن سے نکل گیا یعنی روشن ہو گیا معمول کے مطابق۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس میں فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت و صنعت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی حیات و موت سے اس کو گہن نہیں لگتا، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی اور تاریکی اسی مالک الملک اور قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب تم اس کو گہن لگتے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کے حضور میں نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے امت محمد، کسی غلام وغیرہ کو آزاد بھی کرو۔ لہٰذا جب کسوف کی نماز ہو، سورج یا چاند کا گہن میں آ جانا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو یہ عربوں میں زمانہ جاہلیت کے توہمات میں سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بڑے آدمیوں کی موت پر سورج گہن لگتا ہے اور گویا وہ اس میں ماتم وغیرہ کرتے یا چادر اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن سورج کے گہن میں آ جانے سے اس توہم پرستی اور غلط عقیدہ کو تقویت پہنچی، اور اس کے علاوہ بلکہ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں پر یہی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت غیر معمولی خشیت اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جماعت سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ نماز بھی غیر معمولی قسم کی تھی۔ آپ نے اس میں بہت طویل قرات کی اور قرات کے دوران آپ بار بار اللہ کے حضور جھک جاتے، گویا رکوع میں چلے جاتے اور پھر کھڑے ہو کر قرات کرنے لگتے۔ تو آپ نے 2 رکعت اس میں اس دن آپ نے نفل پڑھ لینے ہیں۔ اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لمبی قرات ہو، لمبا آپ نے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا ہے، سورہ اخلاص یا سورہ یاسین آپ نے پڑھ لینی ہے، کوئی بھی لمبی صورت۔ اس کے علاوہ جو اس دن کا ایک اور خاص وظیفہ ہے وہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ آپ نے اس دن لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح کہ آپ نے جب اس دن ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے 125 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں پھر سے 7 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔
تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت مراد جس کی نیت رکھ کے آپ یہ عمل کرو گے وہ پورا کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر مزید سورج گرہن کے متعلق کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں اور نماز کسوف ضرور ادا کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں ہم پر ظاہر کرتا رہے اور ہماری حاجات کو پورا فرماتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے لائکنس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔